السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ التمیمی نے، قال، انہوں نے کہا، قرأت علی مالک، میں نے امام مالک کے پاس ابن شہاب عن عبد الحمید ابن عبد الرحمن ابن زید بن الخطاب، ان کی روایت سے میں نے حضرت امام مالک کے پاس حدیث پڑھی۔ قرأت علی کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس پڑھنا، جیسے کہ مثال کے طور پر کلاس میں 4-5 بچے ہیں اور کسی نے کوئی حدیث استاذ کے سامنے پڑھی اور روایت پیش کی کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا ہے۔ اپنے استاذ کے پاس پڑھ رہا ہے دوسری کی روایت کو، حدیث کو پڑھ دیا اور استاذ نے اس کو سنا اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں پڑھا، یہ غلط پڑھا، یہ کیا وہ کیا، سہمتی اور اپنا اطمینان ظاہر کیا وہ استاذ نے۔ تو ایسی کوئی حدیث ہوتی ہے، تو ایسی حدیث کو روایت اس طریقے سے کیا جاتا ہے، قرأت علی مالک، میں نے یہ حدیث فلاں فلاں کی روایت سے امام مالک کے پاس پڑھی، ٹھیک ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ التمیمی، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ تمیمی نے، قال، انہوں نے کہا، قرأت علی مالک، میں نے امام مالک کے پاس پڑھا، حدیث کو پڑھا، روایت کرتے ہوئے ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الحمید ابن عبد الرحمن ابن زید بن خطاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عبداللہ سے، اور وہ روایت کرتے عبداللہ ابن عبداللہ بن حارث سے، وہ روایت کرتے ہیں حارث ابن نوفل سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، ان عمر ابن الخطاب، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خرج الی الشام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف نکلے، حتی اذا کان بسرغن، 4 طریقے سے میں نے پڑھا، چاروں طریقے سے جائز ہے۔ یہ ملک شام کے حجاز کے قریب ایک بستی کا نام ہے سرغ، را کے فتح کے ساتھ بھی جائز ہے، را کے کسر سکون کے ساتھ بھی جائز ہے، سرغن اور سرغن، را کے سکون کے ساتھ سرغن اور را کے زبر کے ساتھ سرغن، دونوں جائز ہیں۔ اور سرغ میں دونوں وجہ جائز ہے، اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، دونوں وجہ جائز ہیں، اسی لیے دونوں طرح کا اعراب لگا ہوا ہے، بے سرغا بے سراغا یا بے سرغن بے سراغن، ٹھیک ہے۔ حتی اذا کانا بے سرغن، یہاں تک کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرغ بستی میں تھے، لقیہ اہل الاجناد، تو لشکروں والے آپ کو ملے۔ لشکروں والوں سے مراد ابو عبیدہ بن جراح و اصحابہ اور ان کے ساتھی، یہ سب لوگ بستی سرغ میں آپ کو ملے۔ فَأَخْبَرُوهُ، تو ان لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کو خبر دی، ان الوباء قد وقع بالشام،
کہ ملک شام میں وبا واقع ہو گئی ہے۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فقال عمر، یہ بات سن کر حضرت عمر نے فرمایا ادعو لی المہاجرین الاولین۔ اب دیکھیے انہوں نے تو خبر دی کہ وہاں پر وبا واقع ہو گئی ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کرنے کے لیے، اس سے پتہ چلا کہ کوئی نیا مسئلہ سامنے آئے تو اس میں فوراً مشورہ لینا چاہیے اہل علم سے، تو نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مشورہ لینے کے لیے فرمایا ادعو لی المہاجرین الاولین، مہاجرین اولین کو میرے لیے ذرا بلاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فدعوتہم، تو میں نے لوگوں کو بلایا، مہاجرین اولین کو بلایا۔ فاستشارہم، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مشورہ لیا، استشارہ کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا، فاستشارہم، تو آپ نے ان سے مشورہ کیا، واخبرہم، اور ان کو بتایا ان الوباء وقع بالشام، کہ وبا شام میں واقع ہو گئی ہے۔ فاختلفوا، تو مشورہ کے لیا، مشورہ یہ لیا کہ اب وبا شام میں واقع ہو گئی ہے، ان لوگوں نے مجھے بتایا ہے، تو اب کیا مجھے ملک شام میں داخل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، واپس ہو جانا چاہیے، یہ مشورہ لیا۔ فاختلفوا، تو مشورے میں مہاجرین اولین نے اختلاف کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں داخل ہونا چاہیے، بعض لوگوں نے کہا نہیں داخل نہیں ہونا چاہیے، واپس ہو جانا چاہیے۔ فاختلفوا، تو لوگوں نے اختلاف کیا، فقال بعضهم، تو بعض لوگوں نے کہا قد خرجت لامر، آپ تو کسی امر عظیم کے لیے نکلے ہیں، کسی امر عظیم کے لیے نکلے ہیں، ولا نرى ان ترجع عنہ، اور ہم یہ نہیں چاہتے، ہم نہیں دیکھتے، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ پلٹ کر واپس جائیں، یعنی انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ داخل ہوں شام میں۔ وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے یہ کہا معک بقیت الناس، آپ کے پاس بقیت الناس کا مطلب جو لوگوں میں جو خاص لوگ اور اہم لوگ ہوں ان کو بقیت الناس بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا معک بقیت الناس، آپ کے ساتھ میں بڑے اہم لوگ ہیں، واصحاب رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں آپ کے ساتھ، تو یہ تو بڑی معزز شخصیتیں ہیں، اس لیے ہم یہ پسند نہیں کریں گے، ہم یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ شام میں جائیں جب وہاں وبا پھیل گئی ہے، بلکہ ہم تو مشورہ دیں گے کہ تاکہ محفوظ رہیں، آپ واپس ہو جائیں، آپ کے ساتھ اصحاب رسول ہیں، ولا نرى، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے ان تقدمہم علی ھذا الوباء، کہ آپ ان لوگوں کو اس مصیبت اور وبا پر پیش کریں، ہم یہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں۔ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی باتیں سنی، قال، تو فرمایا ارتفعوا عنی، چلے جاؤ، آپ لوگ جا سکتے ہو، تشریف لے جا سکتے ہو، ارتفعوا عنی، تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ، تشریف لے جاؤ، میں نے آپ کی بات سن لی۔ اس سے پتہ چلا دیکھو ان کے مشورے پہ فوراً ایک دم عمل نہیں کیا، پھر اور مشورہ کیا تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ قال ارتفعوا عنی، جاؤ آپ لوگ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ثم قال، پھر فرمایا ادعو لی الانصار، انصار کو میرے لیے بلاؤ، انصار کو بلاؤ، ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ فدعوتہم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے انصار کو بلایا، لہو، حضرت عمر بن خطاب کے لیے۔ فاستشارہم، تو انصار سے آپ نے مشورہ کیا۔ فسلکوا سبیل المہاجرین، تو انصار بھی مہاجرین کے راستے چلے۔ مہاجرین کے راستے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مہاجرین نے مشورہ دیا تھا ویسا ہی انہوں نے مشورہ دیا، مہاجرین میں جیسا اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ چلے جاؤ، بعض نے کہا واپس ہو جاؤ، ویسا ہی انہوں نے مشورہ دیا، تو اس کو تعبیر کیا گیا فسلکوا سبیل المہاجرین، تو مہاجرین کی راہ چلے یہ لوگ بھی۔ واختلفوا، یہ اختلاف ان لوگوں نے کیا، کا اختلافہم، ویسا ہی جیسے کہ مہاجرین نے اختلاف کیا تھا۔ فقال، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارتفعوا عنی، آپ لوگ بھی مجھے میرے پاس سے جا سکتے ہو، تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ثم قال، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادعو لی من کان ہوا من مشیخت قریش من مہاجرت الفتح، کہا کہ ادعو لی، میرے لیے بلاؤ ان کو، من کانا ہا ہونا، جو یہاں پر
من مشیخت قریش، قریش کے مشائخ ہو. مشیخہ بڑی معزز شخصیتیں. میرے لیے قریش کے ان مشائخ کو بلاؤ من مہاجرت الفتح، جو فتح مکہ سے پہلے کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کر چکے تھے. کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب یعنی مومن ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے. یہاں پر مراد یہ ہے اسلام لانا مہاجرہ سے، ٹھیک ہے، یعنی کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کرنا مراد ہے یہاں پر. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ادعو لی من کان ہاہنا من مشیخت قریش من مہاجرت الفتح، قریش کے کچھ مشائخ کو میرے پاس لاؤ جو فتح مکہ سے پہلے کفر کو چھوڑ چکے تھے، ان لوگوں میں سے میرے پاس لاؤ. فدعوتہم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے ان ایسے لوگوں کو بھی بلایا. فلم یختلف علیہ رجلان، تو ان لوگوں میں تو دو لوگوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، یعنی ان لوگوں میں اختلاف ہی نہیں ہوا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف نہ ہونے کو مضبوطی سے بیان کر رہے ہیں کہ دو لوگوں نے بھی اختلاف نہیں کیا. فلم یختلف علیہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلے میں ان دو رجلان، دو مردوں نے بھی اختلاف نہیں کیا. فقالو، تو ان لوگوں نے کہا نرا ان ترجع بالناس، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا نظریہ ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر لوٹ جائیے. ولا تقدمہم علی ھذا الوبا، اور اس وبا اور مصیبت پر ان لوگوں کو پیش مت کریے. فنادا عمر، تو اب ان لوگوں نے اختلاف ہی نہیں کیا، بالکل یک زبان ہو کر یہی کہہ دیا کہ واپس چلے جائیے. فنادا عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا کری، پھر ناس لوگوں میں ندا کر دی. کیا ندا کر دی؟ انی مصبح علی ظہر، میں صبح ہوتے ہی پیٹھ پر ہوں گا. انی مصبح علی ظہر، میں صبح ہوتے ہی پیٹھ پر ہوں گا. پیٹھ پر ہونے کا مطلب جانور کی پیٹھ پر، سواری کی پیٹھ پر، یعنی مقصد ہے اس سے یہ بتانا میں صبح ہوتے ہی کوچ کروں گا، ٹھیک ہے. فاصبحوا علیہ، تو لوگوں نے یہ سن کر پیٹھ پر صبح کی، یعنی لوگ بھی صبح ہوتے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے. فقال ابو عبیدہ بن الجراح، تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا افرارا من قدر اللہ، اعتراض کیا فوراً، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگنا ہے یہ؟ یعنی اللہ نے اگر مقدر کر دیا ہوگا بیمار ہونا تبھی تو بیمار ہوگا آدمی، اور اگر مقدر نہیں کیا ہے تو بیمار نہیں ہوگا. تو اگر بیمار ہونا مقدر کر دیا تو آدمی بھاگے گا بھی تب بھی وہ بیمار ہو سکتا ہے. تو حضرت یہاں پر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح سے یہ بات کہا افرارا من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگنا ہے یہ، ہے نا. فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو غیرک قالها یا عبیدہ. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ارے میں آپ سے کیا کہوں، آپ کے علاوہ کوئی اگر یہ بات کہتا تو میں اس سے کچھ بات کہتا، کاش تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کہتا. تو دیکھیے اس سے پتہ چلا کہ آدمی کی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر ہر بات ہر ایک سے نہیں کہی جاتی ہے. اسی لیے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب نے کچھ نہیں کہا، اور فرمایا اگر آپ کے علاوہ کوئی کچھ کہتا، ایسی بات کہتا تو میں اس سے کچھ کہتا. فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، کاش تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا ہے ابو عبیدہ تو میں اس سے پوچھتا. وکان عمر یکرہ خلافہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ کی مخالفت کرنا پسند نہیں کرتے تھے. کانا یکرہ، پسند نہیں کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے مخالفت کرنا، اس لیے آپ نے کچھ نہیں کہا نام. لیکن ایک بات کہی، کیا کہی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی کہ تم کہہ رہے ہو کہ تقدیر سے بھاگ رہے ہو، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے بھاگ رہے ہیں لیکن دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں.
مطلقاً یہاں پر تقدیر سے نہیں بھاگنا ہوا، ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ نے اگر ہم مان لیجئے لوٹ کر چلے گئے ہے نا، تو اللہ نے وہ بھی تو مقدر ہی کیا ہوگا نا لوٹنے کو. تو یہاں پر ایک تقدیر سے اگر مان لو بھاگنا ہے تو دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. تو فرمایا نام ہاں نفر من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے ہم بھاگ رہے ہیں، الی قدر اللہ، اللہ کی ہی تقدیر کی جانب. ارائیتا، اب آپ نے مثال سے سمجھایا حضرت ابو عبیدہ کو، کیا ارائیتا لو کانت لک ابل، فرمایا ذرا بتاؤ اگر تمہارے لیے کوئی اونٹ ہے، تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے، فَحَبِتَّ وادین لہو وادین، تو آپ ایک وادی میں اترے، حبتا کا معنی اترنا، فَحَبِتَّ تو تم، یا حبتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو تم کسی وادی میں اترے اونٹ کو لے کر. کیسی وادی میں؟ لہو عد وطان، اور عد وطان دونوں لغتیں ہیں، اس کا معنی کنارہ. ایسی وادی میں تم اترے جس وادی کی دو کنارے ہوں، احداہما خصیبہ، ان میں سے ایک سرسبز و شاداب ہریالہ ہو، والاخری جدبہ، اور دوسرا خشک ہو. الیسا ان رعیت الخصبۃ رعیتها بقدر اللہ. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اب یہاں پر دو کنارے، ایک خشک اور ایک سرسبز و شاداب. تو اب اس وادی میں آپ اترے ہو تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سرسبز و شاداب میں چراؤ گے جانور کو، اونٹ کو، تب بھی اللہ کی قدر سے چراؤ گے، اور اگر سوکھی کنارے پر چراؤ گے تب بھی اللہ کی قدر سے چراؤ گے، ہے نا. تو دونوں میں ہے تو قدر الہی، تقدیر الہی تو دونوں میں ہے. ایسے یہاں پر سمجھ لو، اگر ہم بھاگ رہے، اگر ہم واپس جا رہے ہیں تب بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، اور اگر واپس نہیں جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تب بھی اللہ کی تقدیر سے ہے. تو ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، تقدیر سے صرف بھاگنا ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں الیسا ان رعیتا، تو کیا تم ہر سر سبز و شاداب والے میں نہیں چراؤ گے؟ رعیتہا بقدر اللہ، تو اگر ان رعیتہا الخصبۃ، اگر تم نے سرسبز و شاداب میں چرایا، الیسا رعیتہا بقدر اللہ، تو کیا یہ تم اللہ کی تقدیر سے نہیں چراؤ گے؟ وَإِن رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ، اور اگر آپ نے خشک کے کنارے پر چرایا، رعیتہا بقدر اللہ، تب بھی آپ اللہ کی تقدیر سے چراؤ گے. قال، راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فجاء عبد الرحمن ابن عوف، اسی اسنا یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آ گئے. وَقَانَ مُتَغَيِّبًا فی بعض حاجتی، وہ اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر غائب ہو گئے تھے، مطلب چلے گئے تھے، تو اب واپس آ گئے. فقال، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا ان عندی من ھذا علما، ارے اس مسئلے سے متعلق تو مجھے علم ہے، اس مسئلے کا تو مجھے علم ہے. کیا ہے علم؟ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے فرمایا ہے اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، جب تم وبا کے بارے میں سنو کسی زمین میں، فلا تقدموا علیہ، تو اس پر مت جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب کسی زمین میں وبا واقع ہو جائے اور تم اسی زمین میں ہو، تو سرکار نے فرمایا وَأَنْتُمْ بِهَا، اور تم اسی سرزمین میں ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، تو اس سے بھاگتے ہوئے تم مت نکلو، یعنی بھاگ کر مت جاؤ کہیں. قالا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فحمد اللہ عمر بن الخطاب، جب یہ حدیث سن لی تو حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کا شکر ادا کیا. ثم انصرف، پھر واپس ہو گئے اور نہیں گئے. ٹھیک ہے، حدیث سے عنوان باب سے مطابقت سمجھ میں آ گئی. وحدثنا اسحاق ابن ابراہیم، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے اور محمد ابن رافع نے اور عبد ابن حمید نے، تینوں نے. قال ابن رافع نے کہا حدثنا، وقال الاخران، اور دوسرے دونوں نے کہا اخبرنا عبد الرزاق. ٹھیک ہے، انہوں نے حدثنا عبد الرزاق کہا، انہوں نے اخبرنا عبد الرزاق. قال عبد الرزاق نے کہا کہ اخبرنا معمر، ہمیں خبر دی معمر نے بہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ، نحو حدیث مالک، جیسے ما قبل میں مالک کی حدیث گزری ہے ویسی ہی.
حدیث ان کی بھی ہے. وزادہ فی حدیث معمر، معمر کے حدیث میں یہ زیادتی ہے. کیا کہا انہوں نے کہا وقال لہ ایضاً ارأیت، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے یہ بات بھی کہی تھی. کیا ارأیت لو انہ رأى الجدبہ، کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر چرانے والا خشک کنارے پر چرائے، وترک الخصبہ، اور خوشحال اور سرسبز و شاداب کو چھوڑ دے، اکنتا معجزہ، تو کیا تم اس کو برا سمجھو گے؟ کیا تم اس کو برا سمجھنے والے ہوگے کہ یہ بتاؤ سرسبز و شاداب چھوڑ رہا ہے اور خشک میں چرا رہا ہے، کیا تم اس کو عیب لگاؤ گے؟ کیا اس کو برا سمجھو گے؟ قالا، تو انہوں نے کہا نعم، ہاں. قالا فسر اذن، تو پھر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تب تو پھر چلو واپس چل لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تم عیب لگاؤ گے جو خشک میں چرا رہا ہے اور سرسبز و شاداب میں نہیں چرا رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں ہمارے لیے سرسبز و شاداب کیا ہے؟ واپس ہونا، اور خشک کیا ہے؟ وبا کی جگہ پر داخل ہونا. تب تو واپس چلے جائے، یہ فرمایا. پھر آگے فرمایا قال فسارا، راوی فرماتے ہیں فسارا، تو پھر وہ چلے حتی اتی المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ آ گئے. اور جب مدینہ آ گئے تو فرمایا کہ کہتے ہیں فقال ھذا المحل، تو فرمایا یہی ٹھہرنے کی جگہ ہے. او قال، یا یہ فرمایا ھذا المنزل، یہی منزل ہے انشاءاللہ تعالی، ہے نا. وحدثنی ابو الطاہر، امام مسلم اور بھی اسی حدیث کو دوسری سندوں سے بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابو الطاہر نے اور حرملہ ابن یحییٰ نے. قالا، دونوں نے کہا اخبرنا ابن وہب، ہمیں خبر دی ابن وہب نے. قال، انہوں نے کہا قالا اخبرنی، مجھے خبر دی یونس نے ان ابن شہاب، ابن شہاب سے روایت کرتے ہوئے. بہذا الاسناد، اب ابن شہاب کے بعد وہی سند ہے جو ما قبل میں گزر گئی. غیر انہ قال، ہاں سوائے اس کے کہ انہوں نے اس سند سے یہ کہا ان عبداللہ ابن حارث حدثہ، کہ عبداللہ ابن حارث نے ان سے بیان کیا. ولم یقل، اور یہ نہیں کہا عبداللہ ابن حارث، یہ نہیں کہا، سیدھے عبداللہ ابن حارث کہا ہے. فرماتے وحدثنا، اسی حدیث کو ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن یحییٰ نے. قال، انہوں نے کہا قرأت علی مالک، میں نے مالک کے پاس حدیث کو پڑھا روایت کرتے ہوئے ابن شہاب سے. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ سے. وہ کہتے ہیں ان عمر خرج الی الشام، حضرت عمر شام کی طرف نکلے. فلما جاء سرغا، تو جب سرغا کے پاس آئے، یعنی بستی سرغا کے پاس پہنچے. بلغہ ان الوبا، تو ان کو یہ خبر پہنچی کہ وبا قد وقع بالشام، شام میں وبا واقع ہو گئی ہے. فاخبرہ عبد الرحمن ابن عوف، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے انہیں بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم به بارض، جب تم وبا کے بارے میں سنو کسی سرزمین میں، فلا تقدموا علیہ، تو اس کے ادھر مت جاؤ. واذا وقع بارض، اور جب وبا کسی سرزمین میں واقع ہو جائے، وانتم بہا، اور تم اسی سرزمین میں ہو، فلا تخرجوا فرارا منہ، تو اس سے بھاگتے ہوئے وہاں اس جگہ سے مت نکلو. فرجع عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر واپس آ گئے. من سرغ ہی سے. وعن ابن شہاب، حضرت ابن شہاب سے روایت ہے، وہ روایت کرتے سالم بن عبداللہ سے. وہ کہتے ہیں ان عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما انصرف بالناس، لوگوں کو واپس لے کر چلے آئے. ان حدیث عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف کی بات کی بنا پر، انہوں نے جو حدیث سنائی تھی اسی کی بنا پر.